السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس کی یادداشت کے بارے میں پوچھا گیا، آخر ڈاکٹر صاحب آپ کی یادداشت کا آخر راز کیا ہے، ہمیں پلیز بتا دیجئے۔ ہمارے طلباء کرام، ہمارے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے علماء کرام، اسٹوڈنٹس آپ پر حیران ہے کہ آپ کس طرح قرآن کی آیت نمبر، چیپٹر نمبر، رکوع، سورہ نمبر اور اسی طرح احادیث بتا دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تو تقابل ادیان میں جب دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کے بھی چیپٹر نمبر، ورسز نمبر، ہر ایک چیز بتا دیتے ہیں۔ آخر آپ کی ذہانت کا راز کیا ہے؟ یہ ہے تو اللہ کی دین ہے، لیکن آپ نے مشقت تو کی ہوگی نا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی کامیابی کا راز بتا دیں، اپنی ذہانت کا راز بتا دیں، ہم آپ پر بہت حیران ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے لو ہی ہوگا اگر آپ ہمیں بتا دیں، پلیز پلیز۔ تو سنیے، ڈاکٹر صاحب نے آج بتا دیا یار، کمال کی ویڈیو ہے، علماء کرام کے لیے، طلباء کرام کے لیے، اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر ایک کے لیے ذہانت کو تیز کرنے کے لیے ان 3 فارمولوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح ذہین ہو جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی سنتے ہیں۔ جب آپ مذاہب کا تقابل کرتے ہیں اور آپ جو ہیں قرآن و حدیث کی آیت نمبر، صفحہ نمبر، سطر نمبر، اور صرف اسلامی کتابوں کا ہی نہیں، آپ جو موازنہ کرتے ہیں ان کا بھی، تو آپ انکساری سے کام ہو سکتا ہے لے کے جی یہ جو خدا کی دین ہے آپ کی یادداشت، لیکن یقیناً ریاض کیا ہوگا آپ نے، مشقت کی ہوگی۔ تو کچھ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو کہ کس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ یہ جو یادداشت اپنی رواں کی ہے، کیا راز ہے اس کا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آپ کا سوال ہے کہ میری یادداشت کا کیا راز ہے، آپ نے جواب میں کہا کہ اللہ کی مدد ہے۔ اس میں تین ضرورت چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، کہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، اور اللہ جس کو چھوڑتا ہے تو کوئی بھی اس کو مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اے مومنو، اللہ پہ ایمان رکھو۔ تو نمبر 1 کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے دعوتی میدان ہو، نمبر 1 از اللہ ہیلپ۔ اللہ کی مدد ملیں گی تو آپ سفلتا پائیں گے۔ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، اگر آپ جد و جہد کریں گے اللہ کے راہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا۔ اگر جد و جہد کرنے کے بعد اللہ راستے نہیں کھولتا ہے تو اللہ غلط نہیں، آپ کا جد و جہد صحیح نہیں۔ تو جد و جہد کرنا یہ سیکنڈ چیز ہے۔ اگر آپ جد و جہد کریں گے تو اللہ راستے کھولیں گا لازم۔ تو جد و جہد کرنا، کس طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں۔ عام لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ 6 گھنٹے سوتے، یا 5 گھنٹے سوتے، یا 4 گھنٹے سوتے۔ عام لوگ جو کرتے تو آپ کتنا اللہ کے راہ میں سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں، جد و جہد کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹائم کا مسئلہ ہو، چاہے نیند کا مسئلہ ہو، چاہے پیسے کا مسئلہ ہو، جو اللہ نے فیسلٹی آپ کو دی ہے۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3 ہے سورہ انبیاء کی آیت چیپٹر 21 ورس 7، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 43، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر آپ کو نہیں پتہ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ تو ایکسپرٹ آپ کو کہیں گے ٹیکنیک کے بارے میں۔ تو نمبر 1 اللہ کی ہیلپ، سیکنڈ ہے جد و جہد، تھرڈ ہے ٹیکنیک۔